ام الہدا، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام الائمہ، ام المعصومین، ام ابیہا السیدہ فاطمہ ولعنت اللہ علیہم منکرہم وفضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ رسولہ الثقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق ما علی و علی ما الحق۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ جتنے اب آپ بیٹھے ہیں، اگر جو باہر کھڑے ہیں تو اندر تشریف لے آئیں۔ اجازت ہے قبلہ گفتگو شروع کی جائے۔ آج میرا دل کہتا ہے کہ آج ولایت کے پہلے چراغ کی جناب امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے 4-5 جملے پڑھے جائیں۔ پہلا جملہ گفتگو کا آپ کو اسی سے ہی اندازہ ہو جائے گا میں نے کیسا پڑھنا ہے۔ نبی، وہ نبی جو وہی بولتی ہے وہی بولتا ہے۔ وہ نبی فرما رہا ہے القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ یہ سن لیجئے، بعد میں پھر میں اس بات کو کھولوں گا بھی۔ پھر اسی کے برابر والی ایک اور حدیث نبی فرما رہے ہیں الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اچھا، اب اس سے یہ علم ہوا، اندازہ ہوا کہ جب یہ نبی نے احادیث فرمائی کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، اب دیکھیں جتنا قرآن طیب علی اتنا طیب، جتنا قرآن طاہر علی اتنا طاہر، جتنا قرآن نیک علی اتنا نائب، جتنی قرآن میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ایسا علی بھی بے پاک۔ جیسے قرآن ویسے علی۔ اب جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے، اب پتہ نہیں اس جملے پہ کون بولے کون نہ بولے، صرف اور صرف مومن کی اس جملے پہ ہاتھ اٹھے گا اور نوکر کے حق میں دعا دل سے نکلے گی۔ قرآن 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 کرنے سے ثواب نہیں ملتا، مجھے علامہ عباس کی قسم علی 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 کرنے سے اجر ملتا ہے۔ علی علی کرنے سے اجر ملتا ہے۔ ایک دشمن، علی کا بھی دشمن، قرآن کا بھی دشمن، منافق قرآن کو پڑھ سکتا ہے، علی کو نہیں پکار سکتا۔ مومن صرف علی کو پکارے گا جو مومن ہوگا۔ اب جو قرآن کا دشمن وہ بھی لعنتی، علی کا دشمن وہ بھی لعنتی۔ ایک بات آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کروں، علی کا دشمن بھی حرام زادہ، قرآن کا دشمن بھی حرام زادہ۔ گفتگو زیادہ لمبی نہ کروں، اسی کے پھر نبی نے فرما دیا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، پھر حق علی کے ساتھ۔ تھوڑی سی گونج بند کرنا، کہاں گیا بھائی؟ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اب جو بھی علی کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ہو حق کے مقابلے میں، وہ جو بھی حق کے مقابلے میں آئے، نبی فرماتے ہیں وہ مشرک کافر۔ علی ہے بڑا حق، جو حق کے مقابلے میں آئے وہ مشرک ہوگا، جو بھی حق کے مقابلے میں آئے گا۔ اللہ کرے کائنات کا ولی العصر شہنشاہ اس دنیا میں ولایت کا 12واں چراغ تشریف لائے اور ہر بغیرت کے گریبان سے پکڑ کر سمجھائے علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ مجھے یہ علم تھا، میں نے پورا عشرہ پڑھا، میں نے نہیں آپ کے سامنے امیر المومنین کی ولایت پڑھی۔ ساعت محرم آج میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کو ولایت سناؤں، میں نے آغاز کر دیا۔ اب پتہ نہیں کون بیدار بیٹھا ہے، کون بیدار نہیں بیٹھا۔
غدیر کے مقام پہ نبی نے کیا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان۔ اب جو بندے نبی نے کہا کہ میں نے کرنا ہے اعلان، خطبہ حجۃ الوداع سے واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد نبی نے پلانوں کا منبر بنوایا۔ جو ہر میدان میں دوڑتے تھے نبی نے ان کے پلان اتروا لیے۔ یہ بلائیے گا، اس کو تھوڑا ڈسٹرب کر رہی ہے۔ نبی نے ان کے پلان اتروا دیے۔ اس کے بعد نبی نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرنا چاہا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ اس دن امیر المومنین کی شان میں حضرت محمد نے کم سے کم 500 سے زائد احادیث پڑھی، صرف امیر المومنین کی شان میں۔ غدیر کے مقام پر جب نبی نے اعلان کیا، بندوں نے کہا کہ ایک تو ان کا نبی کا چچا زاد بھائی تھا علی، اس وجہ سے چچا کا بیٹا تھا، اس وجہ سے چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے نبی نے مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ اللہ کا تو اس میں حکم شامل ہی نہیں، نبی کی مرضی، نبی نے کر دیا۔ اگر اس میں اللہ کا حکم شامل ہے، حارث وہیں پر موجود تھا، اس نے کہا اللہ عذاب بھیج، اس نے عذاب مانگا۔ ابو جہل بھی وہیں پہ کھڑا تھا۔ ابو جہل نے اسے یقین دلایا۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اسے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ نتیجہ اسی بات پہ ہی آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اسی بات پہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، ابو جہل نے حارث کو یقین دلوایا۔ انہوں نے اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کھائیں، بہت سارے 70 قبائل، 70 کے بت، جو بڑے بڑے بت تھے، لات، منات، عزا، یہ سب سے بڑے ان کے بت تھے۔ انہوں نے، ابو جہل نے کہا کہ میں اپنے بڑے بت کی قسم کھاتا ہوں عذاب آنا ہی نہیں، تو عذاب مانگ، عذاب نہ آیا ہم معاذ اللہ اللہ کے رسول کو جھوٹا کہیں گے۔ اس نے جب یقین دلا لیا عذاب نہیں آنا، اچھا اسے ایک بات کا یقین تھا، نبی ہیں رحمت للعالمین، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، جہاں پہ رحمت للعالمین ہو وہاں پہ عذاب نہیں آتا، کیونکہ نبی ہر چیز کے لیے رحمت ہے، اور جہاں پہ نبی ہو عذاب نہیں آتا۔ میری طرف توجہ فرمائیں، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جہاں پہ نبی بات ہے کہ عذاب نہیں آنا، اس نے یقین دلایا، اس نے کہا اللہ اگر یہ علی کی ولایت کا اعلان نبی نے تیری مرضی سے کیا ہے تو میرے اوپر پتھر بھیج۔ اللہ نے آسمان سے پتھر بھیج دیا، پتھر آ گیا جی۔ جب آسمان سے جب پتھر آیا، بندہ پریشان، بھائی یہ کیا ماجرا، قبائل کے جو لوگ وہ ایک دوسرے کی طرف دے رہے۔ اللہ نے تو کہا نبی رحمت للعالمین، جہاں پہ نبی ہو وہاں پہ عذاب نہیں آتا۔ عذاب کا توجہ فرمائیے گا، عذاب کیوں آ گیا؟ آگے آواز دی تو پتہ چلا اللہ رسالت کے دشمن کو تو معاف کر سکتا ہے، ولایت کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا۔ یا علی، ولایت کے منکر کو اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ علی سے جان اپنی چھڑانی ہے، خیبر میں بھی علی، احد میں بھی علی، خندق میں بھی علی، جمل میں بھی، صفین میں بھی، عرش اول پہ بھی، فرش پہ بھی، ہر جگہ پر علی تمہیں نظر آئے گا۔ اگر علی سے جان چھڑانی ہے تو جہنم میں جا، وہاں پہ علی نہیں ہوگا۔ اگر علی کو مٹانا چاہتے ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی بغیرتیاں کرنا چھوڑ دو، پہلے جاؤ جا کے کعبہ گرا دو، پھر مسجدیں گرا دو، کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا امیر المومنین کا آنا یاد رہے گا، جب تک مسجدیں رہیں گی اس کا جانا یاد رہے گا۔ مولا کا جانا رہے گا۔
علی اس بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے. مولا درجات بلند فرمائے. شہید ملت سرکار علامہ ناصر عباس ملتان کا جملہ، یہ اسی جملے کا ثواب اللہ انہی کی روح کو پہنچائے، ان کے بلندی درجات کے لیے یہ انہی کا ہی جملہ پڑھتا ہوں. علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے. بس بھائی تمام کروں، درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے، بلند آواز سے درود پڑھ دیں. بس بھائی آگے تمام کروں. کوئی مانے علی تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے، کوئی علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. بھائی تشریف لے آئے ان سے دعا حاصل کرنے کے لیے. ایک آخری فضائل کا جملہ پڑھتا ہوں. میں نے پوچھا قبلہ علماء سے، میں گیا، میں نے ان کے دروازے پہ جا کے دی دستک. میں نے کہا بتائیے مجھے نماز کیسی پڑھنی چاہیے. قبلہ اجازت ہے 2-4 منٹ کی. مجھے نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے سورہ الحمد پڑھ، پھر جو مرضی سورہ پڑھنی ہے پڑھ لے. قبلہ سے دعا حاصل کرنے کے لیے جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے مولانا صاحب کے کہنے پہ نماز پڑھنی شروع کر دی. نماز جب میں نے شروع کی، حسن بھائی اب کیمرہ گھمانا، میں بندہ دیکھوں کون ہے جو ولایت علی سننے آئے اور اس جملے پہ نہ بولے. میں نے پہلی سورہ پڑھی، میں نے پہلی سورہ پڑھنی شروع کر دی. مولوی کے کہنے پہ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں نے کہا مولوی اب کون سی سورہ پڑھوں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ جو مرضی چاہے چھوٹی چاہے بڑی جو سورت انہیں پڑھنی ہے تو پڑھ دے. میں نے اگلی سورہ پڑھنی شروع کر دی. میں نے اگلی سورہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وعجال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد وفرعون ذي الاوتاد. توجہ فرمائے گا فرعون ذی الاوتاد الذين طغوا في البلاد. میں نے کہا مولوی صاحب میری نماز ہو گئی؟ کہا ہو گئی. اور تجھے شرم نہیں آتی؟ اس سورہ میں 2 بار فرعون کا نام آیا، تو کہتا ہے نماز ہو گئی. کل ایمان کا نام آئے تو کہتا ہے میری نماز باطل ہو گئی. 9 مرتبہ ایک بزرگ نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے 9 بار کہا بیٹھ جاؤ. 10ویں بار جب اس نے پوچھا، جب مولا امیر المومنین تشریف لا رہے تھے، نبی نے کہا اب پوچھ تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے. نبی نے اپنے دونوں بازو اپنی عبا سے نکالنے کے بعد امیر المومنین کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اِنَّا هَذِهِ صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. علی ولی اللہ زندگی میں چھوڑنا، اسی علی ولی اللہ کے لیے بندوں نے نبی کا جنازہ چھوڑ دیا. اتنا آسان ہوتا علی ولی اللہ آقا زادیاں درباروں میں نہ جاتی. بس بھئی تمام کروں، بہت زیادہ زحمت دے لی. آج بس 2 جملے ہی صرف پڑھوں گا. حسن کے یتیم کے جتنا تاریخ نے لکھا، آپ نے اگر کبھی یہ غور کیا کہ امیر قاسم کیوں کہتے ہیں؟ کتابیں کہتی ہیں کہ جب سے مولا آئے شہادت تک مولا نے کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا تھا. بی بی کھلاتی تھیں. اللہ جانے اتنا معصوم قاسم جو کھانا بھی خود نہیں کھاتا تھا، 10 محرم کو گھوڑے کی ٹاپوں تلے کیسے آیا ہوگا. سارا چھوڑ دیا مضمون. کتابیں کہتی ہیں کہ 9 بار 19 بار شہزادہ قاسم آئے امام حسین کے پاس، چچا مرنے کی اجازت، چچا مرنے کی اجازت. امام نے کہا نہیں، تو میرے بھائی کی تصویر ہے، جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے بھائی یاد حسن آ جاتا ہے.
10 محرم کی رات پہرے دے رہے تھے سرکار وفا اور شہزادہ علی اکبر۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ دونوں کا گھوڑا آمنے سامنے آیا۔ شہزادہ دیکھ کے سرکار وفا کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں پہلے میدان میں جاؤں گا۔ سرکار عباس نے کہا آپ نہ جائیں، آپ سے جانے کی آقا کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ مولا نے قاسم نے کہا، مولا علی اکبر نے کہا، چچا عباس نے، مولا عباس نے کہا کہ پہلے میں جاؤں گا۔ آواز آئی چچا آپ نہ جائیں، آپ کے جانے سے، بس بھئی آخری جملہ، آپ کے جانے سے بابا کی کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ یہی جملہ خیمے میں قاسم نے سنا۔ امیر قاسم آئے، کہا صبح میں جاؤں گا، نہ جانے سے آنکھوں کا نور ختم ہوگا، نہ کسی کی بینائی جائے گی، نہ کمر کا زور ٹوٹے گا۔ یہی جملہ مولا حسین نے خیمے میں سنا۔ مولا آئے، مولا نے کہا یہ بات نہیں، جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے بھائی حسن یاد آ جاتا ہے، مجھے بھائی حسن یاد آ جاتا ہے۔ بس آخری جملہ، چھوڑ دیتا ہوں سارا مضمون، مجھے بھائی حسن یاد آ جاتا ہے۔ یوں میدان میں بس نہیں پڑتا کیسے گیا قاسم، چلے گئے میدان میں، بہت اچھا لڑ رہے تھے، کمینے کی آواز آئی، قاسم تو ادھر لڑ رہا ہے، خیموں میں آگ لگ گئی۔ شہزادے نے وہاں پہ دیکھا کسی کمینے نے ایسا وار کیا، نہ شہزادہ زین سے زمین پہ آئے، وار اس کا کرنا تھا، زین سے زمین پہ آئے۔ یوں حسین مقتل کی طرف گئے، مقتل کی طرف جانا تھا، ابھی مقتل پہنچ ہی رہے تھے، آواز آئی، کہا قاسم، قاسم، کوئی آواز نہ آئی، آواز نہ آئی۔ جب آواز نہ آئی تو مولا حسین نے کہا کہ امام بن کے حکم دیتا ہوں۔ آواز آئی چچا میں یہاں ہوں۔ لاش کے اوپر سے گھوڑے دوڑ گئے، مشرق کے گھوڑے مغرب، مغرب کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے۔ یوں آواز آئی میں یہاں پہ ہوں، اب مجھ پہ سوال کرو۔ خیمے حسین قاسم کی لاش لے آیا، حسین نے گٹھڑی کھولی، قاسم کا کوئی یہاں سے ٹکڑا، کوئی یہاں سے ٹکڑا، کوئی یہاں سے ٹکڑا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔